السلام علیکم۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا آج دن ہے اور ان کی بہنیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی راول پنڈی اڈیالہ جیل کی طرف روان تھے جب سہیل افریدی کی گاڑی کو 26 نمبر کے مقام پر روک لیا گیا۔ 26 نمبر پر ان کا روکا گیا اور مختلف اہلکار جو کہ ظاہر سی بات ہے کچھ وردی میں تھے، کچھ بغیر وردی کے بھی تھے، اور بہت سارے ویگو ڈالوں نے ان کو گھیرا، جس میں سہیل افریدی وہاں پر بہت سارے کارکنان کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے سہیل افریدی نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ کیا آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دو حصے ٹوٹ جائے، کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ 4.5 کروڑ لوگوں کے ایک نمائندے کو روک رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کی تو ایک پولیس انسپکٹر سے یا کسی اے ایس آئی سے جا رہی تھی، لیکن ان کا جو مخاطب تھا وہ کوئی اور تھا۔ ان کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کے پیچھے کوئی آبویسلی سالڈ ریزن ان کے پاس ہوگی، اور یہ ایک میٹافوریکل بات ہے، یہ صرف انہوں نے اشارتاً کہی ہے، کوئی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعی پاکستان ٹوٹنے والا ہے۔ انہوں نے اشاروں میں یا اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پر بات بیان کی ہے کہ آپ ایک صوبے کو اتنا کرش کر رہے ہیں، ایک لیڈر کو، جو پولیٹیکل لیڈر ہے عمران خان، اس کو اتنا کرش کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کو اتنا کرش کر رہے ہیں کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ نکلے گا کہ پاکستان دو حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کو ان کے جو مینڈیٹ تھا جتنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں دیا، اور اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے ساتھ مل کر وہی ذوالفقار علی بھٹو جو آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں، وہ بیٹے تو نہیں ہیں، ان کی جو بیٹی تھی بینظیر بھٹو، اور ان کے جو نواسے ہیں ہمارے بلاول بھٹو اور ان کی کمپنی اور ان کی پوری پارٹی، اب تک ذوالفقار علی بھٹو کی اس لاش کو کھا رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں پاکستان میں ڈیموکریسی کا کوئی بہت بڑا چیمپئن تھا، جبکہ وہ نہیں تھا۔ وہ خود ذوالفقار علی بھٹو ایک ڈکٹیٹر تھا، ایوب خان کی جولی میں بیٹھ کے حکومت میں آیا تھا، یحییٰ خان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے حکومت توڑی، اس کے بعد اس نے اپنی دوبارہ حکومت بنائی، پاکستان کو توڑا، اس کے بعد حکومت بنائی، اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف الیکشن چوری کرنے، مختلف الیکشن میں دھاندلی کرنے میں پکڑے گئے، سے اپنے سیاسی جو مخالفین تھے ان کو کرش کرنے، اور کرتے ظاہر سی بات ہے آپ سارا بھی کچھ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آخر میں اپنے انجام کو پہنچے۔ کہنا تو نہیں چاہیے کہ انجام کو پہنچے، لیکن ظاہر ہے جب آپ نے ایک زندگی اس طرز پہ گزاری ہو تو پھر آپ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، آپ پھر شہید جمہوریت نہیں کہلاتے۔ لیکن وہی سلسلہ عمران خان کے ساتھ شروع ہے، جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اپنایا ہوا تھا کہ ان کو نہ تو کسی سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ ان کو اپنے کیسز لڑنے دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو ان کی کوئی خبر، ان کی کوئی تصویر باہر آنے دی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کو علاج کے لیے اسپتال لے کر جایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے ایک ہفتے میں حکومت پر کچھ نہ کچھ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس میں سہیل افریدی نے الٹیمیٹم دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے لوگوں کو لے آئیں گے کہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے قومی اسمبلی سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے اسمبلی میں احتجاج کر کے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور باقی پورے ملک سے ان کو ایک بوسٹ ملا، ان کو ایک پاور ملی جب سائفر جو ہے وہ لیک ہوا۔ سائفر کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن جب سائفر لیک ہوا تو اس سے تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے، یا ان کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی آج کی تاریخ میں، اس کے بہت بڑا بوسٹ ملا، اور ان کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر سی بات ہے واقعی ہی ایک سازش کے تحت نکالے گئے تھے۔ آج کی تاریخ میں جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی نے اپنی پوری کی پوری جو ریلی تھی، جو ان کے پاس قافلہ تھا، ان کو اس کو 26 نمبر پہ بٹھا دیا ہے۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، وہاں پہ رینجرز ہیں، پولیس ہیں، اور پورے ملک سے جو لوگ پہلے اڈیالہ کی طرف جا رہے تھے اب ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ اڈیالہ کے بجائے 26 نمبر کی طرف آئیں، اور وہیں پر دھرنا دیا جائے گا۔ دیکھیں سہیل افریدی کے پاس تین ہی آپشن تھے کہ یا تو وہ یہ کرتے کہ امین گنڈا پور کی طرح، یا بالکل ایک روایتی بیان دیتے کہ میں جی دیکھیں عمران خان سے ملے آیا ہوں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں، یہ فسطائیت ہے، میں آپ کو دیکھ لوں گا، اگلی دفعہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وغیرہ، اور واپس چلے جاتے۔ دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ خود بھی نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے، تو وہ وہاں پہ کھڑی رینجرز کی یا پولیس کی گاڑیاں، جو بھی ان کی سیکورٹی داروں نے ان کو روکنے کے لیے گاڑیاں لگائی تھی، ان گاڑیوں کو دھکا دیتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے، اور ظاہر سی بات پھر وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوتا، وہاں پہ شیلنگ بھی ہوتی، اور پورا ایک گھڑمس مچ جاتا۔ اور تیسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ آپ نے اچھا یہ کیا کہ ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے، تو ٹھیک ہے آپ نے راستہ بند کیا، ہم یہیں بیٹھ جائیں گے، اور انہوں نے اس راستے کو اپنایا کہ ہم یہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور سہیل افریدی اس دھرنے کو جو انہوں نے 26 نمبر پہ بٹھا دیا ہے اس کو کس حد تک یوٹیلائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب بھی تحریک انصاف کی طرف سے حکومت پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، چاہے وہ انٹرویوز کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھرنے احتجاج کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو حکومت کو فرق پڑتا ہے، حکومت پہ پریشر آتا ہے۔ اور اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ آج جب سہیل افریدی نے یہ دھرنا بھی بٹھایا، اور 2-3 دن سے محمود خان اچکزئی بھی مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم ایوان کو چلنے نہیں دیں گے،
منگل کو ہم دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کا معائنہ کرنے کے لیے میڈیکل کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے۔ تو ادھر آپ نے پریشر ڈالا اور ادھر جو ٹیم ہے وہ میڈیکل کی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس ملک میں انہوں نے اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کر دی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، سب سے زیادہ ووٹر ہے، اگر انہوں نے اپنی سپیس کریٹ کرنی ہے، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے، تو وہ اسی ایک صورت میں ہوگا کہ وہ مسلسل پریشر ڈالیں، ایجیٹیشن کریں، سڑکوں پر آئیں، شور شرابہ کریں، ڈول کی تھاپ پہ آئیں اور نعرے بجاتے ہوئے آئیں، شور شرابہ کرتے ہوئے آئیں، تبھی ان کو کی جگہ مل سکے گی۔ ادروائز انٹرویو میں بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے، کسی بھی شو میں دو چار اچھے اچھے الفاظ بول دینے سے آپ کبھی بھی ملک میں ریولوشن نہیں لے کر آ سکتے۔ آپ اپنے لیڈر کا اس کو رہائی تو دور، آپ اس کا علاج بھی نہیں کروا پا رہے۔ یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف نے پچھلے کچھ ٹائم میں دکھائی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ شور شرابہ کرتے، ایجیٹیشن کرتے، انہوں نے بالکل ایک سافٹ قسم کی ہومیوپیتھک قسم کے احتجاج کرنے پہ یا ہومیوپیتھک قسم کی جو پالیٹکس ہے اس کو کرنے پہ اکتفا کیا۔